رات کا اندھیرا بستی کے کچے گھروں پر اپنا سایہ ڈال چکا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دور کہیں کوئی کتا بھونک رہا تھا۔ بستی میں لوگ جلدی سو جاتے تھے، مگر وہ جاگ رہی تھی، وہ جو اپنے ماضی سے بھاگ کر یہاں پر آئی تھی، جو اپنا نام اور شناخت چھپا چکی تھی، جو اپنے دشمنوں سے دور رہنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر پھر بھی اس کی قسمت ایک ایسے شخص سے ٹکرا گئی تھی جس سے سب سے زیادہ بچنا چاہتے تھے۔ ماہین شفیق، وہ نام جو کبھی ایک رئیس زادی کی پہچان تھا، آج صرف ایک عام سی بستی کی لڑکی کے روپ میں گم ہو چکا تھا۔ اس نے زندگی میں وہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا جو دولت، طاقت اور شہرت کہلاتا تھا۔ کراچی کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون نواب زادہ شفیق کی بیٹی، جس کی قسمت میں ہر آسائش لکھی تھی، آج ایک کچے گھر میں رہ رہی تھی۔ ماہین کا بچپن نواب زادہ شفیق کی بڑی حویلی میں گزرا تھا۔ وہ رئیسوں کی طرح پلی بڑی تھی۔ اس کا ہر حکم قانون تھا، ہر خواب حقیقت، مگر اس کے باپ کی زندگی میں دشمن زیادہ تھے، اور ان میں سب سے بڑا نام اذلان شاہ کا تھا۔ اذلان شاہ ایک طاقتور بزنس مین، مگر اصل میں ایک خطرناک دشمن۔ اس کے اور نواب زادہ شفیق کے درمیان دشمنی زمینوں، جائیدادوں اور پرانی رنجشوں کی وجہ سے تھی۔ یہ دشمنی اتنی شدید تھی کہ دونوں نے ایک دوسرے کو کبھی معاف نہیں کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ پھر ایک رات ایسا کچھ ہوا جس نے ماہین کی دنیا ہی بدل دی۔ اس رات اس کے باپ کو پتہ چلا کہ اذلان شاہ نے اس کی جائیداد اور بزنس پر قبضہ کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ شفیق کو یہ بھی اطلاع ملی کہ اذلان کے آدمی اب اس کے پیچھے ہیں اور وہ کسی بھی وقت اس پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے نکلنا ہوگا، شفیق نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مگر کہاں جائیں گے بابا؟ ماہین نے بے یقینی سے پوچھا۔ تمہیں کہیں چھپنا ہوگا کچھ دنوں کے لیے، میں جب تک سب سنبھالتا ہوں، تم کراچی چھوڑ دو۔ ماہین کو احساس ہو گیا تھا کہ معاملہ بہت زیادہ سنگین ہے۔ وہ لاکھ ضد کرتی، مگر وہ جانتی تھی کہ اب اس کا یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ اسی رات کروڑوں کی جائیداد اپنے نام کروا کر اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر کراچی آ گئی تھی۔ یہاں آ کر وہ ایک عام لڑکی کی طرح رہنے لگی۔ وہ جس نے کبھی محل جیسے گھر میں قدم رکھا تھا، آج ایک ایسے کمرے میں سوتی تھی جس کی چھت ٹپکتی تھی، جہاں روشنی ایک چراغ کے سہارے تھی، اور جہاں ہر دن ایک نئی آزمائش تھی، مگر اسے کوئی شکایت نہیں تھی کیونکہ یہاں وہ محفوظ تھی۔ لیکن پھر قسمت نے اسے اس کے سب سے بڑے دشمن کے سامنے لا کھڑا کیا۔ یہ وہ دن تھا جب اذلان شاہ خیرات بانٹنے بستی میں آیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اس کے قریب تھی، مگر اسے خبر نہ تھی کہ وہ کون ہے۔ اذلان شاہ نے جیسے ہی بستی میں قدم رکھا، لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے۔ وہ ہمیشہ سے ایک سخت مزاج، مغرور مگر کرشماتی شخصیت کا مالک تھا۔ لوگ اس کی موجودگی محسوس کیے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ اس دن وہ بستی کے ہر فرد کو بلا رہا تھا تاکہ سب کو کھانے اور کپڑا دیا جا سکے۔ ماہین بھی چہرہ ڈھانپ کر چلی گئی، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھی، اذلان کی نظریں اس پر جم گئی۔ یہ پہلی نظر تھی اور شاید پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اذلان کسی کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے، مگر اس کی آنکھیں، وہ آنکھیں اسے جکڑ چکی تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ بے اختیار سوچنے لگا۔ اس دن کے بعد اذلان ہر ہفتے بستی میں خیرات کے بہانے آتا، مگر اصل میں وہ صرف ایک جھلک دیکھنے آتا تھا۔ یہ کیسی کشش تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی؟ وہ خود بھی حیران تھا۔ ماہین ہمیشہ چہرہ چھپائے رہتی، مگر اذلان کی نظریں اسے تلاش کرنا نہ بھولتی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ کچی بستی میں آج خاص گہما گہمی تھی۔ لوگ قطار میں کھڑے تھے، نظریں آگے لگائے ہوئے، جہاں اذلان شاہ خیرات بانٹ رہا تھا۔ قد بلند، آنکھوں میں سختی اور چہرے پر بے نیازی کا رنگ، مگر اس کے اندر کچھ تھا جو آج بے قرار تھا۔ شاید یہ جگہ، شاید یہ لوگ، یا شاید وہ انجان سا احساس جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خیرات دے رہا تھا، مگر اس کا دھیان بار بار ہجوم میں کسی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے کوئی نادیدہ کشش اسے کسی جانب کھینچ رہی ہو۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے آس پاس کی آوازیں معدوم ہو گئی ہوں۔ ایک لڑکی جو چہرہ مکمل طور پر ڈھانپے ہوئے تھی،
خاموشی سے خیرات لینے کے لیے آگے بڑھی۔ اس کے کپڑے عام سے تھے، مگر اس کی چال میں ایک عجیب سی نزاکت تھی۔ سب سے زیادہ جو چیز اذلان کو اپنی گرفت میں لے رہی تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں، سیاہ گہری آنکھیں جو کچھ کہہ رہی تھیں مگر وہ الفاظ میں نہیں ڈھل رہا تھا۔ وہ آنکھیں ایک لمحے کے لیے اٹھی اور اذلان کے چہرے سے ٹکرا گئیں۔ اذلان کا دل ایک پل کے لیے جیسے رک گیا ہو۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، مگر کچھ تھا اس کی آنکھوں میں جو دل پر براہ راست اثر ڈال رہا تھا۔ ماہین کو محسوس ہوا کہ کسی کی نظروں کا حصار اسے جکڑ رہا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کیسی نظریں ہیں جو بنا چھوئے بھی دل میں ارتعاش پیدا کر سکتی ہیں۔ وہ جلدی سے خیرات لینے لگی مگر اذلان نے بنا سوچے سمجھے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے دوپٹے کے کونے کو چھو لیا، صرف ایک لمحے کے لیے، مگر یہ لمحہ جیسے ہمیشہ کے لیے اذلان کے دل میں نقش ہو گیا۔ ماہین تیزی سے پیچھے ہٹی، دوپٹے کو مضبوطی سے تھاما اور بنا کچھ کہے ہجوم میں غائب ہو گئی، مگر اذلان کے لیے وہ لمحہ وہیں تھم گیا۔ اس کا دل کسی انجانی کیفیت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا، مگر وہ کچھ کھو چکا تھا اور کچھ پانی کی بے چینی میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو خیرات بانٹنے کا کام سونپا اور خود آس پاس نظریں دوڑانے لگا۔ وہ دوبارہ اس چہرے کو دیکھنا چاہتا تھا جو چہرہ اس نے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا، مگر جس کی آنکھوں نے اس کے دل پر ایک انمٹ نشان چھوڑ دیا تھا۔ وہ بستی کی گلیوں میں نظر دوڑاتا رہا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ دل میں بے چینی سی تھی، جیسے کوئی چیز پوری نہ ہو رہی ہو۔ وہ خود کو جھٹک کر گاڑی میں بیٹھا، مگر جب گاڑی چلنے لگی تو ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اس نے اسے کسی گلی کے نکڑ پر کھڑے دیکھا، اپنی چادر کو مزید سختی سے لپیٹے۔ گاڑی آگے بڑھ گئی مگر اذلان کی سوچ وہیں رک گئی۔ اس کی انگلیوں پر اب بھی ماہین کے دوپٹے کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کشش کیا تھی، مگر ایک بات واضح تھی، یہ بس ایک نظر کی کہانی نہیں تھی۔ کچھ تھا جو اسے بار بار کھینچ رہا تھا اور وہ اسے سمجھنے کے لیے بے چین تھا۔ اذلان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا احساس ہے جو اسے بار بار اس بستی میں لے آتا ہے۔ وہ ہر ہفتے خیرات کے بہانے وہاں پہنچ جاتا ہے، مگر اس کا اصل مقصد صرف ایک جھلک تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ لڑکی جو ہمیشہ چہرہ ڈھانپ کر رکھتی ہے کسی معمولی کشش کا سبب نہیں بلکہ کچھ اور تھی۔ وہ اسے ہر بار اسی انداز میں دیکھتا، خاموش، خود میں مگن، نظروں سے بھی بچنے کی کوشش کرتی ہوئی، مگر وہ جان چکا تھا کہ اس کی آنکھیں ہی سب کچھ کہہ دیتی ہیں۔ وہ جتنا چاہتا کہ خود کو سنبھال لے اتنا ہی وہ بے اختیار ہوتا جا رہا تھا۔ ہر بار اسے دیکھنے کے بعد ایک عجیب سا اضطراب اسے گھیر لیتا، جیسے کچھ نامکمل سا ہو، جیسے وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہو مگر کر نہ پائے۔ پھر ایک دن جب وہ بستی میں خیرات بانٹنے کے بعد وہاں سے گزر رہا تھا، اچانک اس کے قدم رک گئے۔ قریب سے گزرتے ہوئے اسے ایک مانوس سی مہک محسوس ہوئی جو ایک پل میں اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گئی۔ اس کی نظریں خود بخود اس جانب اٹھ گئیں جہاں ماہین کھڑی تھی۔ وہ گلی کے کنارے کھڑی تھی اور اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھامے، مگر اس کی موجودگی کا اثر اذلان کی برداشت سے باہر ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا، اتنا کہ اس کی سانسوں کی گرمی ماہین کے چہرے پر محسوس ہونے لگی، مگر وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ فاصلہ اسے مزید بے قرار کر رہا تھا۔ آج وہ پہلی بار خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ کچھ لمحے کے لیے سب بھول کر وہ اس کے اور قریب آیا، راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ مہک اب اور گہری محسوس ہونے لگی تھی، جیسے وہ اس کی سانسوں میں گھل چکی تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے گہری سانس لی، اس کے دوپٹے کی حرکت کو دیکھا اور دل میں اٹھنے والے بے قابو جذبات کے آگے بے بس ہو گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنا قریب تھا، پہلی بار کہ وہ خود کو روک نہیں پایا۔ اس کی انگلیاں غیر ارادی طور پر حرکت کر کے دوپٹے تک پہنچ گئیں، مگر ماہین نے فوراً خود کو مزید چادر میں لپیٹ لیا۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت رہا، پھر اچانک پیچھے ہٹ کر بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل گیا، مگر دل میں جو طوفان اٹھ چکا تھا وہ اب تھمنے والا نہیں تھا۔ رات سے ہی بادل گرج رہے تھے اور بستی کے اوپر سیاہ گھنے بادلوں نے
ایسا حصار باندھ رکھا تھا جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ صبح ہوتے ہی موسلا دھار بارش برسنے لگی، مٹی کی خوشبو ہوا میں گھل گئی اور کچے راستے کیچڑ میں بدل گئے۔ بستی کے لوگ گھروں میں دبک گئے، مگر کچھ لوگ ضروری کاموں کے لیے باہر تھے۔ اذلان اپنی گاڑی کے اندر بیٹھا بستی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کسی انجانے احساس میں مبتلا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو، جیسے وہ کسی نادیدہ کشش کے تحت کسی خاص لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ بارش تیز ہو رہی تھی اور سڑک پر بہتے پانی نے کیچڑ کو اور گہرا کر دیا تھا۔ اسی لمحے اس کی نظر پڑی۔ ماہین ایک تنگ گلی میں تیزی سے چلتی ہوئی اپنا دوپٹہ سنبھالتی قدم جما کر چلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر راستہ دلدل جیسا ہو چکا تھا اور ہر قدم پر پھسلنے کا خطرہ تھا۔ وہ شاید جلدی میں تھی، شاید بھیگنے سے بچنا چاہتی تھی، یا شاید وہ بھی کسی انجانے احساس سے بے چین ہو کر یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ ماہین نے جیسے ہی ایک نالی کے کنارے قدم رکھا، کیچڑ میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ تیزی سے نیچے گرنے لگی۔ وقت جیسے رک سا گیا، اس کے ہاتھ فضا میں بے اختیار بلند ہوئے اور ایک چیخ اس کے ہونٹوں پر آتے آتے دب گئی۔ اذلان کی سانسیں تھم گئی۔ بغیر کچھ سوچے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے گرنے سے پہلے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ پانی کی بوندیں دونوں کے چہروں پر گر رہی تھی۔ ہوا میں سنسناتی خاموشی تھی، مگر سب سے زیادہ جو شدت محسوس ہو رہی تھی وہ ان کے درمیان پھیلی ہوئی گرم سانسوں کی تھی۔ ماہین کی نرم جلد پر اذلان کی انگلیوں کی سخت گرفت تھی، جیسے وہ اسے کبھی گرنے نہیں دے گا، جیسے یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے گا۔ ماہین ساکت تھی، نظریں جھکائے ہوئے، بے حد قریب، بے حد بے بس۔ اذلان نے اسے تھام رکھا تھا، مگر اس کے اندر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی کو اپنے اتنے قریب محسوس کیا تھا۔ پہلی بار کسی کی موجودگی نے اسے اس حد تک بے بس کر دیا تھا۔ ماہین کو جیسے ہوش آیا، وہ فوراً خود کو اس کی گرفت سے نکالتی، مگر اذلان کی انگلیاں اب بھی اس کی کلائی کے گرد سخت تھیں۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر آہستہ سے گرفت ڈھیلی کر دی، مگر اس کی نظریں اب بھی وہی شدت لیے اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ماہین نے بنا کچھ کہے قدم پیچھے کیے، نظریں نیچی کیے تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی، مگر اذلان کی انگلیوں پر ابھی تک اس کی جلد کی نرمی باقی تھی، جیسے وہ لمحہ اس کے جسم میں قید ہو گیا ہو، جیسے وہ لمس اب کبھی مٹنے والا نہ ہو۔ بارش کے بعد بستی کی مٹی گیلی ہو چکی تھی اور اس پر پڑے قدموں کے نشان ہر راستے کی کہانی سناتے محسوس ہوتے تھے۔ اذلان کے ذہن میں اب بھی وہ لمس تازہ تھا جو ماہین کے قریب ہونے پر محسوس ہوا تھا۔ اس نے اسے تھاما تھا، اس نے گرنے سے بچایا تھا، مگر خود کسی نہ ختم ہونے والی گہرائی میں گر چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ یہاں سے پلٹ نہیں سکتا۔ دن بھر وہ بے چین رہا، بار بار اس کا چہرہ ذہن میں ابھرتا رہا۔ وہ خاموش تھی، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی کہانی تھی جو اذلان کو سننی تھی۔ آج وہ ہر صورت اس سے بات کرنا چاہتا تھا اور قسمت نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی تھی۔ شام ہونے کو آئی تو وہ بستی کے اس کنویں کے قریب پہنچ گیا جہاں سے لوگ پانی بھرنے آتے تھے۔ وہ وہاں کھڑا انتظار کر رہا تھا اور جلد ہی ماہین پانی لینے آتی دکھائی دی، دوپٹے میں لپٹی ہوئی، ہمیشہ کی طرح چہرہ جھکائے ہوئے۔ تم مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہو؟ ماہین کا ہاتھ رک گیا۔ مٹی کے گھڑے کی گردن پر اس کی انگلیاں مضبوطی سے جم گئی۔ اس نے نظریں اوپر نہیں اٹھائیں، مگر اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ تم خاموش کیوں رہتی ہو؟ تمہاری خاموشی میرے دل میں شور پیدا کرتی ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اذلان کی آواز اتنی نرم تھی، جسے وہ چاہتا ہو کہ ماہین سچ میں کچھ کہے۔ ماہین نے ہلکے لہجے میں کہا، مجھے جاننے کی ضرورت نہیں اور تمہیں بھی نہیں۔ اذلان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے مسکرایا، مگر میں جاننا چاہتا ہوں، یہ جاننا کہ تم مجھ سے اتنی دور کیوں بھاگ رہی ہو۔ ماہین نے جلدی سے پانی کا گھڑا اٹھایا اور وہاں سے چلنے لگی، مگر اذلان نے قدم بڑھا کر اس کا راستہ روک لیا۔ تم مجھ سے بچنے کی جتنی کوشش کرو گی اتنا ہی قریب آؤ گی، کیونکہ میں تمہارا سایہ بن چکا ہوں، ہر جگہ، ہر وقت۔ ماہین کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ پلٹنے ہی والی تھی کہ اذلان نے اس کی ٹھوڑی نرمی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔
یہ نظریں، یہ خاموشی، سب کچھ بول رہی ہیں، بس تم انکار کر رہی ہو۔ ماہین نے فوراً اپنی ٹھوڑی آزاد کرائی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی، مگر اس کے گالوں کی سرخی اور لرزتی پلکیں اذلان کو بتا چکی تھی کہ اس کا زہر اب ماہین پر بھی اثر کرنے لگا ہے۔ ماہین تیزی سے وہاں سے نکلی، دل کی دھڑکنیں بے قابو اور اس سے باہر ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ خود کو پرسکون رکھے، مگر اذلان کی انگلیوں کا لمس اس کی ٹھوڑی پر اب بھی جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ راستے میں چلتے ہوئے دوپٹے کو اور سختی سے لپیٹنے لگی، جیسے خود کو اس کے حصار سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہو جو اذلان کی نظروں میں بنا رکھا تھا۔ اس نے گھر پہنچتے ہی دروازہ زور سے بند کیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ وہ سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر بار ذہن میں وہی لمحہ ابھرتا تھا، اذلان کی نظریں، اس کا لمس اور اس کی آواز جو سیدھا دل پر اثر ڈال رہی تھی۔ ماہین نے جلدی سے گھڑے سے پانی نکالا اور اپنے چہرے پر چھینٹے مارے، مگر دل کا اضطراب تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے گئی، خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سرخی تھی، جیسے کوئی بے چینی اندر ہی اندر اسے توڑ رہی ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ خود سے سرگوشی کرنے لگی، مگر جواب اس کے اپنے ہی دل میں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اذلان کی موجودگی اسے متاثر کرے، مگر وہ کر رہی تھی، اور یہ احساس سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ 2 مہینے تک اذلان بے اختیار ہو کر اسی بستی میں آتا رہا، ہر بار خیرات کا بہانہ، ہر بار ماہین کی ایک جھلک، ہر بار اس کی خاموشی کو توڑنے کی ناکام کوشش۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اتنا کھنچتا جا رہا ہے، مگر ایک عجیب دیوانگی تھی جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہر چیز بھول کر صرف ماہین کے بارے میں سوچنے لگا تھا، مگر پھر ایک دن جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ 2 مہینے تک اذلان بے اختیار ہو کر اسی بستی میں آتا رہا، ہر بار خیرات کا بہانہ، ہر بار ماہین کی ایک جھلک، ہر بار اس کی خاموشی کو توڑنے کی ناکام کوشش۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اتنا کھنچتا چلا آ رہا ہے، مگر ایک عجیب دیوانگی تھی جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہر چیز بھول کر صرف ماہین کے بارے میں سوچنے لگا تھا، مگر پھر ایک دن جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اسے پتہ چلا کہ ماہین کوئی عام لڑکی نہیں، وہ اس کے دشمن نواب زادہ شفیق کی بیٹی ہے، وہی شفیق جس کے خلاف اذلان نے ہمیشہ نفرت پال رکھی تھی، وہی شخص جس نے اس کے خاندان کو تکلیف دی تھی، وہی آدمی جس کا خون بہانے کی وہ قسم کھا چکا تھا، اور اب وہ شخص جس کی بیٹی کے لیے وہ خود کو پاگل کیے جا رہا تھا۔ ایک لمحے میں جیسے ساری محبت نفرت میں بدل گئی۔ اس کے دماغ میں آگ بھڑک اٹھی، اذلان کی مٹھیاں سخت ہو گئیں، جبڑے بھینچ گئے۔ اس نے کچھ سوچے بغیر اپنی گاڑی نکالی اور بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، یہ لڑکی میرے دشمن کی بیٹی ہے اور میں اس کی طرف کیوں کھنچ رہا ہوں؟ بستی کی کچی گلیوں میں گاڑی دھول اڑاتی داخل ہوئی۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے، مگر وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر سیدھا اس کچے گھر کی طرف بڑھا جہاں ماہین رہتی تھی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، وہ اندر آیا تو ایک خاموشی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اسے ماہین کی آواز سنائی دی۔ وہ نماز میں مصروف تھی، آنکھیں بند، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی تھی۔ اذلان چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنانے لگا تھا، مگر آج اسے لگ رہا تھا کہ وہ دھوکہ کھا چکا ہے۔ اس کی انگلیاں مٹھی میں بند ہونے لگیں، مگر قدموں میں جیسے زنجیر پڑ گئی تھی۔ ماہین نے جیسے ہی سلام پھیرا، اس کی نظر دروازے پر کھڑے اذلان شاہ پر پڑی۔ وہ حیرت سے فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی، دوپٹے کو درست کیا، مگر اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اذلان کے قدم خود بخود آگے بڑھے، مگر جیسے ہی اس کی نظریں ماہین کے بے پردہ چہرے پر پڑی، وہ ایک پل کے لیے رک گیا۔ حیرانی سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ چہرہ جو وہ اتنے دنوں سے دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا، جو ہمیشہ ایک چادر کے پیچھے چھپا رہتا تھا، آج اس کے سامنے تھا، اور شاید پہلی بار وہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ وہ اس چہرے سے محبت کرے یا نفرت۔ ماہین سجدے سے اٹھی تو اس کا دوپٹہ ذرا سا سرک چکا تھا، چہرہ روشن، آنکھیں بند، ہونٹوں پر دعا کی سرگوشیاں۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے کوئی مقدس روشنی اس پر اتر رہی ہو۔
پلکیں لرزتی تھیں جیسے کسی خاموش دعا کی شدت کو سمیٹ رہی ہوں۔ اذلان کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ چہرہ جو ہمیشہ چادر میں چھپا رہتا تھا آج اس کے سامنے تھا، نکھرا ہوا، پاکیزگی کی روشنی سے چمکتا ہوا۔ اس کے جلد دودھیا چمک لیے ہوئے تھے، اتنی نازک جیسے ہلکا سا چھو جانے سے نشان پڑ جائے گا۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اذلان کو لگا جیسے کسی نے خاموش سمندر میں پتھر پھینک دیا ہو۔ وہ گہری بے قرار آنکھیں جو ایک لمحے میں سب کہہ سکتی تھیں، ہونٹ ہلکے سے کھلے جیسے کوئی اور دعا بھی باقی ہو، اور گالوں پر ایک ہلکی سی سرخی جو شاید عبادت کی روشنی تھی یا شاید اس کی موجودگی کا اثر۔ اس کے سامنے کھڑا تھا مگر الفاظ کھو چکے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں نفرت اور محبت کے درمیان لکیر مٹنے لگی تھی، اور شاید یہی لمحہ تھا جب اذلان کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اذلان کی آنکھیں جیسے پل بھر کو ساکت ہو گئیں۔ وہ چہرہ جو ہمیشہ دوپٹے کی اوٹ میں رہتا تھا آج اس کے سامنے بے نقاب تھا۔ ماہین کی آنکھیں ابھی بھی دعا کی نمی سے چمک رہی تھیں، ہونٹوں پر ایک خاموش لرزش، مگر اس کے چہرے پر جو سکون تھا وہ اذلان کے اندر طوفان برپا کر گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے الجھ گیا، غصہ اور بے قراری، نفرت اور کشش، سب کچھ ایک ساتھ اس کے اندر ابھر آیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے لیے وہ 2 مہینے سے بے چین تھا، جس کی ایک جھلک کے لیے بستی میں بار بار آتا تھا، مگر آج جب وہ اس کے سامنے تھی تو دل صرف ایک ہی خیال گونج رہا تھا کہ یہ میرے دشمن کی بیٹی ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے مٹھیاں سخت کی، چہرے پر تلخی ابھر آئی۔ یہ سب ایک دھوکہ تھا، تم جانتی تھی میں کون ہوں پھر بھی میرے سامنے آتی رہی۔ اس کی آواز سخت تھی کہ ماہین نے بے اختیار پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر دیوار سے لگ گئی۔ میں نے کبھی کچھ نہیں کیا۔ اس کی آواز مدھم مگر مضبوط تھی۔ اذلان کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی رہیں، اسے خود پر قابو نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس چہرے کو دیکھ کر غصہ کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے اندر کی کوئی جنگ اسے روک رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے رخ موڑا اور باہر نکل گیا، مگر دل کی آگ مزید بھڑک چکی تھی۔ اگلے دن بستی میں اس کی گاڑی رکی تو لوگ دبے دبے انداز میں اسے دیکھنے لگے۔ آج اس کا چہرہ سخت تھا، نظریں تیز، جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچ چکا ہو۔ وہ سیدھا ماہین کے گھر کی طرف بڑھا، دروازہ بجائے بغیر اندر آیا اور سخت لہجے میں کہا، تم یہاں نہیں رہ سکتی، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ بستی چھوڑ دو، ابھی کے ابھی۔ ماہین نے چونک کر اسے دیکھا، اور اگر میں نہ جاؤں تو؟ اذلان کی مٹھیاں بھیج گئیں، تو میں خود تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ ماہین نے اپنی جگہ سے ہلنے کے بجائے نظریں اس پر جما دی۔ یہ میرا گھر ہے، میری پناہ گاہ، میں کہیں نہیں جا رہی۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے اذلان شاہ کو یوں انکار کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، پھر وہ مزید سخت ہو گیا۔ یہ آخری موقع دے رہا ہوں، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دھمکی دے کر پلٹنے لگا، مگر جاتے جاتے پھر ایک بار رک گیا۔ اور یاد رکھو، میں تمہیں نظر انداز کرنے والا نہیں ہوں۔ تم چاہو یا نہ چاہو، تمہاری موجودگی میرے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے۔ ماہین کی آنکھوں میں ایک لمحے کو بے چینی ابھری، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ اذلان نے اسے ایک آخری بار گھورا، پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ بستی کے لوگ دروازے کے پاس کھڑے اسے دیکھ رہے تھے، مگر کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ماہین نے دروازہ بند کیا، مگر اس کے دل میں طوفان مچ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اذلان شاہ آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا، اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ شاید یہ تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، بستی کی ہر گلی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آسمان پر کہیں کہیں بادل تیر رہے تھے، ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، مگر اذلان کے اندر ایک آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ تیزی سے گلیوں میں چل رہا تھا، نظریں بے چین تھیں، جبڑے سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا تھا کہ نواب زادہ شفیق کی کوئی خبر لائیں، مگر کوئی سرا نہیں مل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر شفیق زندہ ہے تو اس کی بیٹی بھی ضرور جانتی ہوگی کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ وہ سیدھا ماہین کے گھر کی طرف بڑھا۔ دروازہ بند تھا، مگر کھڑکی سے ہلکی روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ اذلان جانتا تھا کہ وہ اوپر چھت پر ہوگی، جہاں اکثر وہ رات گئے جا کر بیٹھتی تھی۔ وہ بے آواز قدموں سے زینہ چڑھا، اور جیسے ہی چھت پر پہنچا اسے اپنی جگہ ساکت ہونا پڑا۔
ماہین دیوار کے ساتھ کھڑی تھی، چاندنی میں اس کا چہرہ اور بھی نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں میں کاجل لگا رہی تھی، اور جیسے ہی وہ پلکیں جھپکاتی ایسا لگتا جیسے کوئی سحر چھا رہا ہو۔ اذلان کو دیکھتے ہی ماہین کا ہاتھ رک گیا۔ وہ نظریں چرانے لگی، مگر اذلان آگے بڑھا اور بنا کچھ کہے اس کی کلائی تھام لی۔ اس کا لمس سخت تھا، مگر انگلیوں میں ایک عجیب شدت تھی۔ ماہین نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے بچ سکتی ہو؟ اس نے سرگوشی کی، اتنی قریب کہ ماہین کو اس کی گرم سانسیں اپنی جلد پر محسوس ہونے لگیں۔ ماہین نے بے چینی سے چہرہ موڑا، مگر اذلان نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے واپس اپنی طرف کر لیا۔ تم چاہو یا نہ چاہو، میں تمہارے وجود کا حصہ بن چکا ہوں۔ ماہین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے سوال کا جواب دو، اذلان کی آواز میں سختی تھی۔ تمہارے باپ کا پتہ ہے نا؟ وہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ ماہین نے پلکیں جھپکائیں جیسے کچھ چھپانا چاہ رہی ہو۔ مجھے نہیں معلوم۔ اذلان نے ایک پل کو اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر آہستہ سے اس کی آنکھوں میں کاجل لگانے لگا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، اور میں جھوٹ کو آسانی سے پہچانتا ہوں۔ ماہین کی سانسیں اکھڑنے لگیں، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اس لمحے کو کمزور پڑ گئی تو اذلان اس کے چہرے سے سب کچھ پڑھ لے گا۔ رات کی خاموشی میں صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ ماہین نے اپنی نظریں جھکانے کی کوشش کی، مگر اذلان نے انگلیاں ابھی بھی اس کی کلائی پر سختی سے گرفت جمائے ہوئے تھیں۔ اس کی سانسوں کی گرمی اتنی قریب سے محسوس ہو رہی تھی کہ ماہین کو لگا جیسے وہ خود کو مزید قابو میں نہیں رکھ پائے گی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، اذلان نے پھر سے دھیمے مگر خطرناک لہجے میں کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے، اور میں وہ جواب حاصل کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ماہین نے اپنی کلائی جھٹک کر آزاد کروائی اور ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر دیوار اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کہیں نہیں جا سکتے تھے، اور اذلان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ اسے آسانی سے نکلنے نہیں دے گا۔ میں بابا کا پتہ نہیں جانتی، اس نے بمشکل کہا۔ آواز میں وہ مضبوطی نہیں تھی جو وہ چاہتی تھی۔ اذلان نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا، پھر ایک سرد مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ جانتی ہو، تمہارے ہونٹ کچھ اور کہہ رہے ہیں، مگر تمہاری آنکھیں وہ سب کچھ بتا رہی ہیں جو تم چھپانا چاہ رہی ہو۔ ماہین نے رخ موڑنے کی کوشش کی، مگر اذلان نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اب وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں تھی۔ وہ جتنا بھی دور جانا چاہتی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ خود کو اذلان کی شدت سے آزاد محسوس نہیں کر رہی تھی۔ یہ کھیل زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، اذلان نے سرگوشی کی۔ تمہارے لب چاہے بند رہے، مگر میں تمہاری خاموشی کو بھی سن سکتا ہوں۔ ماہین نے تیزی سے نظریں ہٹائیں اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جیسے کوئی آخری جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو، مگر اذلان کی نظروں میں جو شدت تھی وہ اس کے الفاظ سے کہیں زیادہ اثر رکھتی تھی۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر پلٹا، مگر جانے سے پہلے ایک بار پھر مڑ کر کہا، تمہارے پاس وقت کم ہے ماہین۔ اگر تم نے مجھے وہ جواب نہ دیا جو میں چاہتا ہوں تو پھر میں اپنے طریقے سے سب کچھ نکالوں گا، اور تب تمہیں میری نرمی نہیں ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، مگر ماہین کا دل اب بھی بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اذلان اتنی آسانی سے ہارنے والا نہیں تھا، اور شاید وہ خود بھی اس کے اثر سے بچنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ ماہین دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی رہی، سانسیں بے ترتیب، دل بے قابو۔ اذلان کی موجودگی جیسے اس کے ارد گرد ہوا میں بھی سرایت کر چکی تھی۔ وہ جا چکا تھا، مگر اس کی سرگوشیاں اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ تمہارے پاس وقت کم ہے ماہین۔ اگر تم نے مجھے وہ جواب نہ دیا جو میں چاہتا ہوں تو پھر میں اپنے طریقے سے سب کچھ نکالوں گا۔ ماہین نے آنکھیں بند کی، خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار اذلان کی انگلیوں کی سخت گرفت، اس کی گرم سانسیں اور اس کی نظریں یاد آ جاتی، وہ نظریں جو اسے توڑنے کے لیے کافی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اذلان اپنے کہے الفاظ کا پابند ہے۔ اگر وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لے تو اسے حاصل کیے بغیر پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، مگر اس بار وہ کسی عام چیز کی تلاش میں نہیں تھا۔ اس کے باپ کا کھوج لگا رہا تھا، وہ آدمی جس سے اذلان کی دشمنی برسوں پرانی تھی، جس کے وجود کو اذلان مٹی میں دفن کر دینا چاہتا تھا، اور وہ اس کی بیٹی ہونے کے باوجود اسے بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔
اس کے ہاتھ کانپنے لگے مگر وہ خود کو سنبھال کر سیدھی کھڑی ہوئی. نہیں، وہ کمزور نہیں پڑ سکتی تھی. اسے مضبوط رہنا تھا اور اسے اذلان کا سامنا کرنا تھا. سب سے بڑھ کر اس کے دل میں جنم لینے والی اس انوکھے احساس کو قابو میں رکھنا تھا. وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی. اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور تیز تیز سانسیں لینے لگی. رات کا سناٹا تھا. اذلان اپنی گاڑی میں بیٹھا سگریٹ سلگا چکا تھا مگر دھواں بھی اس کے اندر بھڑکنے والی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہا تھا. اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر سختی سے جم چکی تھیں، جیسے وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو. وہ خود کو مسلسل یاد دلا رہا تھا کہ ماہین اس کے دشمن کی بیٹی ہے. وہ وہی نوابزادہ شفیق جس نے اس کے خاندان کی خوشیوں کو برباد کر دیا تھا، جس سے بدلہ لینا اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا. مگر یہ کیسی آزمائش تھی کہ وہ جس شخص سے سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا اسی کی بیٹی کو چاہنے لگا تھا. اس نے جھنجھلا کر سگریٹ باہر پھینک دی اور گاڑی سٹارٹ کی. اسے ماہین کو دیکھنا تھا، چاہے کسی بھی قیمت پر. دوسری طرف ماہین کے لیے بھی اب انکار کرنا مشکل ہو رہا تھا. وہ دن رات خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ اسے اذلان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر سچ تو یہ تھا کہ اذلان کی غیر موجودگی اس کے دل میں ایک عجیب سی ویرانی چھوڑ جاتی تھی. وہ جانتی تھی کہ یہ محبت نہیں ہو سکتی، مگر پھر بھی یہ کیا تھا اس رات؟ وہ کمرے میں بے چین تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. وہ چھت پر چلی گئی، شاید ہوا میں سکون ڈھونڈنے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کی رات اس کی زندگی ہی بدلنے والی ہے. اذلان وہاں پہلے سے موجود تھا. وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سائے میں کھڑا تھا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو. ماہین نے اسے دیکھتے ہی مڑنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک لمحے میں اس کے سامنے آ گیا. تم مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہو ماہین؟ اس کی آواز میں شدت تھی جو ہمیشہ ماہین کو بے چین کر دیتی تھی. مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں بس. جھوٹ مت بولو، اذلان نے نرمی مگر مضبوطی سے کہا اور ایک قدم اور قریب آیا. تمہیں بھی میری طرح نیند نہیں آ رہی ہے نا؟ ماہین نے پلکیں جھپکائیں مگر خاموش رہی. اذلان نے دیوار پر ہاتھ پھیر کر اسے اپنے حصار میں لے لیا. میں تمہیں اپنے سے دور کرنے کی کوشش کی مگر میں خود تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. تم بھی یہ محسوس کرتی ہو، مان لو. ماہین کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں مگر وہ خود پر قابو رکھتی رہی. یہ سب غلط ہے اذلان. ہم لوگ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے. کون کہہ رہا ہے کہ ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ وہ جھک کر اس کے قریب ہوا، اتنا کہ اس کی گرم سانسیں ماہین کے چہرے پر محسوس ہونے لگیں. محبت دشمنی نہیں دیکھتی، اور میں نہ خود پر قابو پا سکتا ہوں نہ تمہیں خود سے دور جانے دے سکتا ہوں. ماہین نے آنکھیں بند کر لی مگر دل میں ہزار سوال اٹھنے لگے. یہ سب اتنا مشکل کیوں تھا؟ کیوں اس کے قریب آ کر بھی خود کو روکنا چاہتی تھی؟ مگر اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ اصل طوفان تو ابھی آنا باقی ہے. اگلے دن جب وہ بستی کے ایک دکاندار سے سودا لینے گئی تبھی دو اجنبی آدمیوں کی باتیں اس کے کانوں میں پڑیں. سنا ہے اذلان شاہ یہاں کسی کو ڈھونڈنے آتا ہے، کسی دشمن کو ختم کرنے کا ارادہ ہے. ہاں، وہ نوابزادہ شفیق کا پتہ کر رہا ہے. پرانی دشمنی ہے، وہ بدلہ لیے بغیر نہیں رکے گا. ماہین کے ہاتھ میں پکڑی تھیلی زمین پر گر گئی. اس کا دماغ ساکت ہو گیا. اذلان میرے بابا کو مارنے کے لیے آیا ہے. اس کے کانوں میں اذلان کے الفاظ گونجنے لگے، اس کی محبت بھری سرگوشیاں، اس کی نظروں کی شدت، سب کچھ. مگر اب ان کا مطلب بدل چکا تھا. کیا اس کی محبت بھی بس ایک دھوکہ تھی؟ کیا وہ بس میرے ذریعے سے بابا تک پہنچنا چاہتا تھا؟ ماہین کے دماغ میں جیسے زلزلہ آ گیا. اس نے دکاندار کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کی، بس تیزی سے وہاں سے نکلی اور بستی کی سنسان گلیوں میں بھاگتی چلی گئی. اس کا سانس بے ترتیب ہو رہا تھا، دل کسی انجانے خوف میں ڈوبتا جا رہا تھا. اذلان میرے بابا کو مارنے کے لیے آیا ہے. وہ شخص جس کی محبت کا اثر وہ خود پر تسلیم کرنے لگی تھی، جس کی نظروں کی شدت اسے اپنے وجود میں سرایت ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، وہ دراصل اس کے وجود کا سب سے بڑا دشمن تھا. ماہین اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا. اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر اذلان کو اپنے دماغ سے نکال دے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا. اب وہ یہی سوچ رہی تھی کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی. ماہین دروازہ کھولو. یہ اذلان تھا. ماہین کا بدن کانپنے لگا. اس نے دیوار کا سہارا لیا مگر اگلی ہی لمحے
دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور اذلان اندر آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، شدت، جنون اور ایک ایسی بے چینی جو ماہین نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تم مجھ سے چھپ کیوں رہی ہو؟ اذلان نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ ماہین نے تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، کیونکہ میں تمہیں پہچان چکی ہوں۔ تم میرے باپ کے دشمن ہو۔ تم میرے قریب صرف اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں ان کا پتہ چل سکے۔ اذلان ایک پل کے لیے ساکت ہوا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب آ گیا۔ یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ اس کی آواز میں دھمکی تھی۔ ماہین نے رخ موڑ لیا۔ فرق نہیں پڑتا، بس اب سچ جان چکی ہوں۔ اذلان نے اس کا ہاتھ تھام لیا سختی سے، جیسے اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے ماہین۔ میں چاہوں تو تم سے سچ زبردستی نکلوا سکتا ہوں، مگر وہ جھکا، اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہیں توڑنا نہیں چاہتا۔ ماہین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دروازے سے باہر نکل چکی تھی، مگر بستی کے ہر راستے پر اذلان کے آدمی کھڑے تھے۔ ہر شخص کی نظریں اس پر جمی تھیں اور درمیان میں اذلان اپنی محسوس خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا تھا، جیسے کسی شکار کو اپنے جال میں قید کر چکا ہو۔ یہاں سے کوئی نہیں جائے گا جب تک مجھے میرے سوالوں کا جواب نہیں مل جاتا، اذلان نے دھیرے سے کہا، مگر اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ بستی کے لوگ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ ماہین نے خود کو سنبھالا، گہری سانس لے کر سیدھی اذلان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا سوال ہے تمہارے اذلان؟ اذلان کے سوال ماہین کے لیے آخری چیلنج۔ اذلان ایک قدم آگے بڑھا۔ سچ سچ بتاؤ، نوابزادہ شفیق کہاں چھپا ہوا ہے؟ ماہین کی آنکھوں میں خوف چھلکا، مگر اس نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے نہیں معلوم۔ اذلان کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سخت ہوا، مگر پھر وہ ایک قدم آگے آیا، اتنا قریب کہ ماہین کو اس کی گرم سانسیں اپنی جلد پر محسوس ہونے لگی۔ جھوٹ مت بولو ماہین، تمہاری آنکھیں سب سچ بتا رہی ہیں۔ ماہین نے جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اذلان نے اس کی کلائی کو سختی سے تھام لیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے دھوکہ کر سکتی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں جھوٹ پر یقین کر لوں گا؟ ماہین کی نظریں جھکا گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اگر اس نے غلط جواب دیا تو اذلان اسے معاف نہیں کرے گا۔ میں کچھ نہیں جانتی اذلان، بس مجھے جانے دو۔ اذلان کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ نہیں ماہین، جب تک تم سچ نہیں بتاؤ گی میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ بستی میں ہر طرف خاموشی چھا گئی جب اچانک ایک چیخ گونجی، کوئی آ رہا ہے۔ اچانک دور گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن ہوئیں اور چاروں طرف سنسنی پھیل گئی۔ بستی کے کچھ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ جیسے ہی اذلان نے پیچھے مڑ کر گاڑی کی طرف دیکھا، ایک زوردار دھماکہ ہوا، دھواں ہر طرف پھیل گیا۔ اذلان کے آدمی فوراً الرٹ ہو گئے، مگر اس دھوئیں کے بیچ کوئی سایہ تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ یہ نوابزادہ شفیق کے لوگ تھے۔ اذلان نے فوراً ماہین کا ہاتھ پکڑنے کے لیے قدم بڑھایا، مگر تبھی دو نقاب پوش ایک تیز جھٹکے سے ماہین کو گاڑی میں گھسیٹ چکے تھے۔ ماہین! اذلان نے تیزی سے بندوق نکالی اور فائر کرنے ہی والا تھا کہ گاڑی دھوئیں میں غائب ہو چکی تھی۔ ماہین اغوا ہو چکی تھی اور اس بار دشمنوں سے خود اس کی حفاظت کے بہانے لے جا چکا تھا۔ اذلان اپنی جگہ پتھر کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ماہین کو اگر کچھ ہوا نا تو وہ زمین ہلا دوں گا۔ اس کے آدمیوں نے فوراً گاڑیوں میں بیٹھ کر تعقب کرنے کی کوشش کی، مگر شفیق کے لوگوں نے سب راستے بند کر دیے۔ ماہین کی آنکھیں نیم بے ہوشی میں کھلیں، اسے احساس ہو کہ وہ کسی سنسان ویرانے میں موجود ہے۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے سامنے اس کا باپ کھڑا تھا۔ بابا! شفیق نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہیں بچایا ہے ماہین، اذلان کے چنگل سے۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا یہ سب مت کریں پلیز۔ مگر شفیق نے سرد لہجے میں کہا، تمہارا عشق تمہیں تباہ کر دے گا بیٹی، میں تمہیں تمہاری بربادی سے بچا رہا ہوں۔ ماہین نے زور زور سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کے ارد گرد شفیق کے آدمی تھے اور وہ جانتی تھی کہ اس بار شاید وہ واقعی اذلان کے پاس واپس نہیں جا پائے گی۔ اذلان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے فوراً اپنے سب سے خاص آدمی کو بلایا۔ مجھے پتہ کرو وہ کہاں لے کر گئے ہیں اسے۔ سر وہ کسی ویرانے میں ہے، لیکن وہاں جانا خطرناک ہوگا، مجھے پرواہ نہیں۔ اذلان کی آواز میں وحشت تھی۔ میں اپنی محبت کے بغیر نہیں جی سکتا۔ دوسری طرف اذلان کے دشمن تھے جو جان چکے تھے کہ اذلان اب صرف نوابزادہ شفیق کا پیچھا نہیں کر رہا، بلکہ ماہین کی حفاظت بھی اس کی کمزوری بن چکی ہے۔ اذلان کی آنکھیں سرخ ہوئیں، اس کا دماغ سنسنانے لگا۔ جو بھی اسے لے کر گیا ہے میں اسے زندہ دفن کر دوں گا۔ ماہین ایک سنسان ویرانے میں بندھی بیٹھی تھی۔
اور سامنے ایک نقاب پوش کھڑا تھا۔ تمہارا عاشق جلد ہی تمہیں ڈھونڈنے آ جائے گا، مگر شاید وہ تمہیں صحیح سلامت واپس نہ لے جا سکے۔ ماہین نے خوفزدہ ہو کر کہا، یہ سب تم کس کے کہنے پر کر رہے ہو؟ نقاب پوش ہنسا، جس کی بربادی کی ازلان نے قسم کھا رکھی ہے۔ ازلان کے جیسے ہوش نہیں تھا، وہ ہر جگہ اپنے آدمی کو بھیج رہا تھا، ہر کونے کو کنگال رہا تھا۔ اگر 1 گھنٹے میں وہ نہیں ملی تو یہ بستی خاک میں ملا دوں گا۔ جب آخر کار ازلان نے اس جگہ کو ڈھونڈ نکالا، وہ بغیر کچھ سوچے دشمنوں پر ٹوٹ پڑا۔ ماہین رسیوں میں بندھی ہوئی تھی، اس کی کلائیاں زخمی تھیں۔ جیسے اس نے ازلان کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ازلان! ماہین کو آزاد کروا کے ازلان نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے ماتھے پر زخم تھا، ہونٹ کانپ رہے تھے، مگر آنکھوں میں وہی چمک تھی جو ہمیشہ ازلان کے دل میں طوفان لے آتی تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا نا تو میں پوری دنیا جلا دیتا۔ ماہین نے پہلی بار اس کے لمس کو بغیر جھٹکے کے قبول کیا۔ تو پھر مجھے جانے کیوں نہیں دیتے ازلان؟ یہ سوال نہیں تھا، ایک حقیقت تھی جو ان کے درمیان ہمیشہ موجود تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، مگر قسمت نے انہیں دشمن بنا دیا تھا۔ یہ لمحہ جیسے وقت کی قید میں آ گیا۔ محبت، نفرت، شدت اور بے بسی سب کچھ موجود تھا، مگر ان دونوں کو خبر نہیں تھی کہ کوئی دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا ہے۔ ازلان، تم نے میری بیٹی کو چھوا؟ گہری، تلخ اور غصے سے بھری ہوئی آواز رات کی خاموشی میں گونجی۔ ازلان نے چونک کر پیچھے دیکھا اور سامنے نوابزادہ شفیق کھڑا تھا۔ اب تمہیں اس کی قسمت چکانی پڑے گی۔ شفیق کے آدمی چاروں طرف کھڑے تھے، ہتھیاروں سے لیس، آنکھوں میں ازلان کے لیے نفرت۔ ماہین کی آنکھوں میں خوف چھا گیا۔ بابا پلیز! مگر شفیق نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ یہ شخص تمہیں لے کر نہیں جا سکتا ماہین۔ تم میری بیٹی اور میں اپنی عزت کسی دشمن کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ازلان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ میں تمہاری بیٹی کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہوں نوابزادہ، اب تم کچھ بھی کر لو، میں اسے خود سے دور ہونے نہیں دوں گا۔ شفیق تلخی سے ہنسا، تم بھول رہے ہو کہ یہ دشمنی کا میدان ہے، محبت کا نہیں۔ میں نے تمہارے باپ کو اس زمین پر چلنے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اپنی بیٹی کے ساتھ خوش دیکھوں گا؟ تم نے میرے والد کو مارا تھا۔ ماہین کا جسم لرز گیا، وہ سب جانتی تھی، مگر آج جب حقیقت ازلان کے سامنے آئی تو اس کے چہرے پر جو خاموش تباہی تھی وہ سب سے زیادہ خوفناک تھی۔ ازلان کی انگلیاں مٹھی میں بند ہوئی۔ اگر میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں تو میں ازلان شاہ کہلانے کے لائق نہیں۔ ماہین نے قدم آگے بڑھایا، نہیں، اگر تم نے یہ سب کچھ انتقام میں کیا تو یہ محبت ختم ہو جائے گی۔ شفیق نے نفرت سے کہا، تم کیا چاہتی ہو ماہین؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں ازلان کو چھوڑ دوں؟ وہ تمہارا دشمن ہے۔ نہیں بابا، وہ میرا دشمن نہیں، وہ میری محبت ہے۔ یہ پہلی بار تھا جب ماہین نے سب کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا۔ شفیق ساکت ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو، مگر وہ آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم واقعی ازلان سے محبت کرتی ہو تو میں تمہیں اس کے ساتھ جانے دوں گا۔ ماہین کی آنکھوں میں حیرت تھی، مگر ازلان کو اس کی چال سمجھ آ گئی تھی۔ یہ شخص تمہیں دھوکہ دے رہا ہے ماہین۔ مگر شفیق آگے بڑھا اور نرمی سے بولا، بیٹی بس آخری بار میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اجازت دے دوں گا، بس میری ایک بات سن لو۔ ماہین کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، بابا چلو میرے ساتھ۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ماہین نے ایک لمحے کے لیے دیکھا، مگر جیسے اس نے قدم بڑھایا ازلان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر تم نے ایک قدم بھی اٹھایا تو شاید میں کبھی تمہیں واپس نہ لا سکوں ماہین۔ یہ وارننگ نہیں تھی، ایک سچائی تھی۔ ماہین نے دونوں طرف دیکھا، اپنے باپ اور اپنی محبت کو۔ شفیق چاہتا تھا وہ واپس آ جائے، مگر یہ محبت اب اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ماہین نے آنکھیں بند کر لی، مگر ازلان کے لمس کی شدت، اس کی سانسوں کی گرمی اور اس کی جنونی بھری محبت نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ یہ وہی لمحہ تھا جس کے لیے وہ جانے کتنی راتیں بے قرار رہی تھی، جانے کتنے دن اس کے دل میں یہ جنگ چلتی رہی تھی کہ وہ ازلان کے بغیر نہیں جی سکتی، مگر اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے ڈرتی تھی۔ ازلان نے اس کے گالوں کو نرمی سے چھوا، جیسے اس بات کا یقین کر لینا چاہتا ہو کہ وہ حقیقت میں اس کے سامنے ہے اور اس کی ہے، اور اب کوئی اسے اس سے چھین نہیں سکتا۔ یہی میں ہمیشہ سے چاہتی تھی ازلان۔ اس کی سرگوشی ازلان کی روح میں اتر گئی، جیسے کسی پیاسے کو صحرا میں پانی مل جائے۔ ازلان کی نظریں دیوانگی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے مجھے کس جنون میں مبتلا کر دیا ہے ماہین؟ میں تمہارے بغیر تو جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔
ماہین نے آہستہ سے نظریں جھکا لیں۔ تو پھر مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لو اذلان۔ یہ الفاظ جیسے اسے آخری سرحد پار کرنے کی اجازت دے رہے تھے۔ اذلان نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا، اتنی شدت سے کہ جیسے وہ کہیں غائب نہ ہو جائے۔ میں تمہیں کبھی کھونے نہیں دوں گا ماہین، نہ آج نہ کبھی۔ ماہین نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی انگلیاں اذلان کی قمیص کو سختی سے تھام چکی تھی، جیسے وہ بھی یہی چاہتی ہو کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ دوسری طرف نوابزادہ شفیق خاموشی سے اپنی شکست کا اعتراف کر چکا تھا۔ محبت واقعی دشمنی سے بڑی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ یہ جنگ ہار چکا تھا اور وہ جان چکا تھا کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے لگا تھا کہ میں تمہیں اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتا ہوں، مگر تم میری بیٹی ہوتے ہوئے بھی میری سوچ سے بالکل آگے نکل گئی ماہین۔ اس نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا اور وہ سب خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ ماہین نے جیسے ہی شفیق کو جاتے دیکھا، ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اذلان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کوئی آنسو نہیں ماہین، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے، میری باہوں میں، ہمیشہ کے لیے۔ ماہین نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور اگر میں کہوں کہ میں تم سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتی؟ اذلان کی آنکھوں میں دیوانگی مزید بڑھ گئی۔ تو میں تمہیں اتنا قریب کر لوں گا کہ تمہیں مجھ سے الگ ہونے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ ماہین کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی، مگر اگلے ہی لمحے اذلان نے اسے اپنے قریب کر کے اسے پہلی بار پوری شدت سے اپنے احساسات کا یقین دلایا تھا۔ یہ محبت کی جیت تھی اور یہ دشمنی کی ہار تھی، اور یہ ان دونوں کی کہانی کا ایسا انجام تھا جسے نہ وقت مٹا سکتا تھا نہ کوئی دشمن۔ میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا ماہین۔ ماہین نے اس کی انگلیوں کو سختی سے تھام لیا۔ اور میں تمہیں کبھی کھونے نہیں دوں گی۔ یہ کہانی نفرت، دشمنی، شدت اور محبت کی جنگ تھی، اور آخر میں محبت سب سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئی تھی۔